اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 12ویں کی اردو کی کلاس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم گزرا ہوا زمانہ پڑھ رہے تھے اور گزرے ہوئے زمانے کا ہم نے پہلا پیج پڑھا ہے صفحہ نمبر 9 جو سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اس مضمون کو تمثیلی انداز میں لکھا ہے اور ایک بچے کو دکھایا ہے جو خواب میں بوڑھا ہوتا ہے، جو خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا پاتا ہے اور اپنے بیتے ہوئے زمانے کو یاد کرتے کہ پچھتاوا اسے ہوتا ہے، وہ پچھتاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے دراصل اس تمثیلی کہانی کے ذریعے اس مضمون کے ذریعے ایک حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے، ایک حقیقت کا راز آشکار کیا ہے کہ ایک انسان کو اپنے سمے کا، اپنے وقت کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے اور کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، گنوا نہیں دینا چاہیے۔ پھر انسان بڑھاپے میں جا کر پچھتاتا ہے اور پچھتاوے کے سوا پھر کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ آپ صفحہ نمبر 10 پہ آپ دیکھیے اس کہانی، اس مضمون کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے۔ کہتے ہیں سر سید احمد خان کے ایک زمانہ ایسا تھا جب کہ والدین اس کے زندہ تھے، اس کا ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار، یعنی سب جو اس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ خصوصاً ماں باپ اکثر سرپرست ہوتے ہیں اور سرپرستی کی باتیں، رہبری کی باتیں اور اخلاقیات، یہ ساری چیزیں والدین ہی سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا ماں باپ اس سے بہت زیادہ نصیحتیں کرتے تھے، نیکی کی باتیں سمجھاتے تھے، خدا پرستی کی باتیں سمجھاتے تھے، لیکن یہ یوں کہہ کر کے اپنا وقت کہہ دیتا تھا کہ ابھی وقت بہت ہے، ابھی مجھے کون سی جلدی ہے، ابھی میرا کون سا بڑھاپا پہنچا ہے کہ آپ مجھے وہ نصیحت کرتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں، اور بڑھاپے آنے کا کبھی خیال بھی اس سے نہیں ہوتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا کہ افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ اب اس سپنے میں اس بچے کو جو اپنے آپ کو بوڑھا پاتا ہے، اس سے وہ سمے یاد آتا ہے جس سمے میں اس کے والدین اس سے نصیحتیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ ان کی نصیحتوں کو سن کر انسنی کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ یہ اس وقت پچھتاتا ہے کاش میں نے اس وقت ان کی بات سنی ہوتی، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنمی کیا کہیں گے؟ جہنمی کہیں گے کہ یہ سورہ ملک میں ہے کہ یا اللہ، کہ اگر یہ جہنمی وہاں پچھتاوا کریں گے، وہ پچھتائیں گے وہاں کہ اگر ہم نے دنیا میں خدا کی سنی ہوتی، قرآن کی سنی ہوتی تو آج ہم اس جگہ نہیں ہوتے، آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ تو وہاں صرف پچھتاوا ہی ہوگا، پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہی حال ایک انسان کا ہوتا ہے بڑھاپے میں، اگر وہ اپنے زندگی کے تمام مراحل جن سے وہ گزرتا ہے ان کو ضائع کر دے گا، ان کی قدر نہیں کرے گا، اور پھر آخر بڑھاپے میں جا کر یا آخر عمر میں وہ صرف پچھتائے گا ہی۔ اب جیسے یہ خواب میں پچھتاتا ہے کہ جب مجھے والدین خدا پرستی کی باتیں سکھاتے تھے، نیکی کی باتیں سکھاتے تھے، کاش میں نے ان باتوں کو مانا ہوتا، کاش وہ مجھے سنوارنا چاہتے تھے، میں سنورتا ہوتا اور میں موت کی تیاری کرتا، کیونکہ اب موت ہی میرا نیکسٹ سٹیپ ہے اور آخری سٹیپ ہے۔ وقت گزر گیا۔ اب یہ پریشان ہے، افسوس کرتا ہے۔ کے معنی یہاں افسوس کہیں کہ افسوس، اب میرا وقت سارا گزر گیا، اب سورج ڈوبنے کو ہے، اب کہاں سے یہ پھر طلوع ہوگا، اب کہاں سے مجھے زندگی دوبارہ ملے گی، اب کہاں سے میں نیکیاں کر سکتا ہوں، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے اپنی زندگی برباد کر کے رکھ چھوڑی، اور یہ کہہ کر کہ نہیں کل کروں گا، ابھی وقت بہت ہے، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ٹٹول کر کھڑکی تک آیا،
کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسے ہی ڈراؤنی ہے۔ یہ اسی دوران یہ اپنی جگہ سے اٹھا، ٹٹول ٹٹول کرنا یعنی ڈھونڈ ڈھانڈ کر، یعنی ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے یہ کھڑکی تک پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ نہیں۔ جب کھڑکی کھولی تو اس نے دیکھا نہیں، کوئی چاندن نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، کالی گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں، رات ویسے ہی ڈراؤنی ہے جیسے میں نے اس سے پہلے دیکھی تھی۔ اندھیری گٹھا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، یعنی دھما دھم کی آوازیں باہر آ رہی ہیں، ہولناک آندھی چل رہی ہے، گرج اور بجلی کی کڑک ہے، اس کا دل پھٹنے لگتا ہے۔ ان آوازوں سے درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور تنے ٹوٹتے ہیں، یعنی ایسی زوردار آندھی باہر چلتی ہے کہ ایک تو پتوں کے سرکنے کی آواز ہوتے ہیں، دوسرے پتوں کے اڑنے اور کسی چیز سے ٹکرانے کی آوازیں آتی ہیں، اور جو پیڑ پودے ہیں ان کے تنے بیچ میں ٹوٹ جاتے ہیں، کڑاس کڑاس کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے، میری گزری ہوئی جوانی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے۔ اب اس سے یاد آتا ہے کہ میری جوانی میری زندگی میں، میری جوانی میں بالکل یہی ڈر ہے، اور میرا آخرت شاید خدا بچائے ڈراؤنا ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے یہاں روشنی ہو۔ جیسے یہ اندھیری رات ہے ویسی میری جوانی ڈراؤنی ہے، یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں، باپ، بھائی، بہن، دوست، آسنا یاد آئے۔ دیکھیے یہاں ذکر ہوا ہے کہ کون کون اس سے یاد آیا۔ اس کو اپنی ماں یاد آئی، جو ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، جو ماں سب سے زیادہ بھلائیاں لینے والی ہوتی ہیں، جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جو ماں سرپرست ہوتی ہے، جس ماں کو بچہ سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، باپ جو جنت کا دروازہ ہے، باپ جو کفالت کرتا ہے، باپ جو بچے کو سنوارنے میں اگر کبھی کبھی بے رخی کا بھی سہارا لیتا ہے لیکن وہ بچے کی بھلائی کی ہوتی ہے، بھائی بہن جو یکساں درجہ رکھتے ہیں اور دوستوں کی طرح پیش آتے ہیں، دوست آشنا، اور اپنے تمام فرینڈ سرکل اور اپنے تمام رشتہ دار، جو رشتہ دار خون کے رشتے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا خون کے رشتے سے باہر یعنی محروم یا غیر محروم ہوتے ہیں، وہ سب ان سبوں کو میری فکر لگی رہتی تھی، اور لیکن آج ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ ان کی ہڈیاں اب گل ہو چکی ہیں۔ گل کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی ہڈیاں اب بوسیدہ ہو چکی ہیں، سڑ گئی ہیں، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی ہیں۔ ماں گویا محبت سے اسے چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسوں بھرے ہوئی کھڑی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اس وقت میری ماں پچھتاوا کر رہی ہے، میری پورے بیتے ہوئے سمے پر اس کے آنکھوں میں آنسوں آ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا کیوں ہم آپ کی بھلائی کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، کیوں آپ نے اپنا وہ وقت برباد کیا، ضائع کیا، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے۔ نورانی چہرے سے مراد یہاں باپ بہت خوبصورت ہے، یہاں باپ کے چہرے پہ خوبصورت لمبا ریش ہے، سر پہ ٹوپی ہے اور وہ پچھتاوا کر رہا ہے۔ اس کو آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہیں، کہ اس سے لگتا ہے میرا باپ مجھے پکارتا ہے، کیوں بیٹا؟ وہ میری بے رخی میرے لیے نہیں تھی، وہ میری بے رخی تجھے ستانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ تیرا بھوشیہ سنوارنے کے لیے تھی۔ میں آپ کا فیوچر بنانے کی کوشش کرتا تھا، اسی لیے تجھ سے ناراض رہتا تھا۔ ہائے بیٹا، کیا بیٹا ہم تمہارے بھلے کے لیے نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلیاں دھابے خاموش ہیں۔ اب بھائی بہنوں کو وہ ماں باپ کی ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بھائی بہن اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبائے خاموش ہیں، یعنی مجھ پر پچھتا رہے ہیں کہ اس کا یہ کیا ہوا، اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جائے، وہ رو رہے ہیں، رونے کے سوا وہ کر بھی سکتے بیچارے کیا؟ دوست آشنا سب غمگین ہے۔ وہ غمگین کیوں ہے؟ میرے لیے، اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی وہ تو سمے تھا جب ہم آپ کو کچھ سمجھا رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اب آپ کا سمے قریب پہنچا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔
ایسی حالت میں اس کو اپنے باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست آشنا کے ساتھ بتائی تھیں۔ جب یہ سارے رشتہ دار، جب یہ بھائی بہن، جب یہ ماں باپ، جب یہ سارا کنبہ اس کو سامنے دکھ رہا ہے، اس کو یاد آتا ہے، تب اس سے وہ اپنی ساری باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے بڑی بے رخی، بڑی کج خلقی، یعنی بڑی بے رخی سے ان کے ساتھ برتی تھیں۔ ماں کو رنجیدہ اکثر رکھتا تھا، باپ کو ناراض رکھتا تھا، بھائی بہن سے کوئی لحاظ نہیں رکھتا تھا، دوست آشنا کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کرتا تھا، اور اس پر ان گلی ہڑیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، لیکن یہ مجھ سے میرے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، اور آج بھی جب ان کی ہڑیاں گل ہو چکی ہیں، آج بھی یہ میرے لیے پچھتاوا کر رہے ہیں، اس کے دل کو پاش پاش کر رہا ہے۔ یہی چیز اس کے دل کو زیادہ آزردہ کرتی تھی۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں پوری زندگی بھی اس کے بدلے دوں، پوری دولت بھی اس کے بدلے دوں، پوری کمائی بھی اس کے بدلے دوں، تو میرا کھویا ہوا زمانہ، میرا بیتا ہوا زمانہ، میرا بیتا ہوا کل، میرا گزرا ہوا کل، میری گزری ہوئی جوانی، میرا گزرا ہوا دیڑھ پن، میرا گزرا ہوا جتنا بھی سمے تھا، جتنے بھی مراحل تھے، ان میں سے ذرا بھر بھی لوٹ کر نہیں آئے گا، کچھ بھی اب نہیں ہو سکتا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، یعنی اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا بدلہ کسی طریقے سے، یعنی اگر میں کچھ بھی دے دیتا تو اس کھویا ہوا سمے پھر سے مجھے ملتا اور میں دوبارہ اپنی زندگی کو سنوارتا، سجاتا، نیکی اور خدا پرستی کی طرف دوڑتا اور خدا کو راضی کرتا اور اپنی آخرت کو بناتا۔ باقی وسلم، اس سے ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 11 ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ السلام علیکم۔